آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورسز آف اسلامک لا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ دو سورسز آف اسلامک لا ہے، ٹو سورسز آف اسلامک لا۔ فرسٹ از پرائمری سورس آف اسلامک لا اینڈ دا سیکنڈ از سیکنڈری سورس آف اسلامک لا۔ پرائمری سورس آف اسلامک لا میں قرآن اور سننا آتا ہے، جبکہ سیکنڈری سورسز میں اجماع، قیاس وغیرہ یہ آتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں پرائمری سورسز آف اسلامک لا میں فرسٹ نمبر پر جو آتا تھا وہ تھا قرآن، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم اس لیکچر میں سنہ کو ڈسکس کریں گے۔ سنہ اٹ از اے پرائمری سورس آف اسلامک لا، یہ اسلامک لا میں پرائمری سورس ہے، اور اس کا مطلب ہے نریٹڈ، یعنی روایت کی گئی محمد رسول اللہ کے جو بیان کیا اس کو ہم سنہ کہتے ہیں۔ اب ہم سنہ اور حدیث میں جو ڈفرنس ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے، کیا ڈفرنسز ہے۔ سنہ اینڈ حدیث آر ایکچولی ٹو ڈفرینٹ تھنگ اینڈ کیریز ڈفرینٹ، یہ دونوں دو الگ الفاظ بھی اور اس کے معنی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اس میں دو ڈفرنس ہم نے یہاں پر بیان کیے۔ فرسٹ ڈفرنس یہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیہیویئر ہیں بیہیویئر تھے اور اس کو نیریٹ روایت کی گئی ہو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جبکہ سنہ جو لا اس روایت کی گئی چیزوں سے جو لا اخذ کی گئی ہو اس کو ہم سنہ کہتے ہیں۔ یہ دوسرا ڈفرنس جو یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ حدیث آر دی سینگ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث محمد رسول اللہ کی جو اقوال تھے، جو محمد رسول اللہ نے کہے ہو، جو احکامات دی ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وائل جبکہ سنہ آر دا ایکٹس اور مینر آف دی لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ نے جو اس کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، ایک مینر تھا، اور اس کے جو افعال تھے اس کو ہم سنہ کہتے ہیں۔ تو سمپل ڈفرینسز میں یہ ہے کہ حدیث محمد رسول اللہ کے جو الفاظ تھے، احکامات تھے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور سنہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا جو لائف سٹائل تھا اور اس کے جو افعال تھے اس کو ہم سنہ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ that سنہ and حدیث convey the same meaning namely کہ چند یونیورسٹی یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں، دونوں الفاظ ایک ہی معنی دیتے ہیں، اور اس نے ٹریڈیشن آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہے۔ ٹریڈیشن اس کے ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں کہ the speeches, deeds and tacit approval of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کے جو افعال تھے، جو الفاظ یعنی احکامات تھے، اور ٹیسٹ اپروول خاموشی سے منظوری دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک کام کیو، محمد رسول اللہ نے اس کو دیکھا ہو اور محمد رسول اللہ نے اس پر خاموشی اختیار کر کے اس کے اپرو کیا، اس کو منظور کیا ہو کہ چلو یہ کام غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ٹیسٹ اپروول کہتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ کے جو یہ ٹیسٹ اپروول، ڈیڈز اینڈ سپیچز، محمد رسول اللہ کے افعال، اقوال اور خاموش سے منظوری کو ہم ٹریڈیشن آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کہے ہیں کیے ہیں اور جس کو خاموشی سے منظور کی ہو اس کو محمد رسول اللہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ تو محمد رسول اللہ نے جو ٹریڈیشنز ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو ہم ٹریڈیشن آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جسٹیفیکیشن اللہ تعالیٰ says that قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ for your life Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has got model of behaviors، کہ محمد رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی تم لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب آتے ہیں ٹائپس آف حدیث، کہ حدیث کے کتنے ٹائپس ہیں۔ تو دیئر آر 3 ٹائپس آف حدیث، حدیث کے 3 ٹائپس ہیں۔ فرسٹ از حدیث قولی، حدیث فعلی، اینڈ تھرڈ ون از حدیث تقریری۔ فرسٹ نمبر پر جو ہے حدیث قولی، the saying of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث نمبر پر ہے حدیث فعلی۔ حدیث فعلی وہ حدیث ہے جو محمد رسول اللہ نے کہے نہیں ہو، یعنی محمد رسول اللہ نے کہے نہیں ہو، حکم نہیں کیا ہو، لیکن اس نے خود کیو اور ہم نے اور صحابہ نے اس کو دیکھا ہو اور اس سے نیریٹ کی ہو کہ محمد رسول اللہ نے یہ کام اس طریقے سے کیا، یا محمد رسول اللہ نے، ہم فار ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ نماز اس طریقے سے ادا کیا، تو ہم اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پر آتا ہے
حدیث میں ٹائپس آف حدیث میں حدیث تقریری. حدیث تقریری وہ حدیث ہے جو کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ محمد رسول اللہ نے کے سامنے ایک صحابی نے ایک خاص ایک کام کیا ہو اور محمد رسول اللہ نے اس کو دیکھا ہو یا اس کے نالج میں آیا ہو کہ ہاں فلاں صحابی نے یہ کام کیا ہو، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ آپ یہ کام ایسا نہ کریں، بلکہ خاموشی اختیار کر کے اس کو ایکسیپٹ کیا ہو اور اس کو منظوری دیو کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے، تو اس کو ہم حدیث تقریری کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو ہے کوالیفیکیشن آف نیریٹرز، کہ جو نیریٹرز ہے جو حدیث کو نیریٹ کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، تو اس کے کوالیفیکیشن کیا ہے. تو ہم نے یہاں پر چند کوالیفیکیشن لکھے. اس میں فرسٹ نمبر پر ہے نیریٹر مسٹ بی اے مسلم. ایک جو روایت کرتا ہے حدیث کو وہ مسلمان ہونا ضروری ہے اس کے لیے. ہی مسٹ بی آف ساؤنڈ مائنڈ. وہ ایک دیوانہ نہ ہو لیکن وہ بالکل نارمل مائنڈیڈ پرسن ہو. ہی مسٹ بی میجر. اور وہ جو ہے چھوٹا بھی نہ ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مائنر ہم اس کو کہتے ہیں جس کا عمر کم ہو 18 سال سے یا 15 ایئر سے. یہاں پر میں کم نہیں ہوں لیکن میجر اس کو کہتے ہیں جس کا عمر کم ہو. لیکن تو یہ نیریٹر جو یہ کم عمر بھی نہیں ہونا چاہیے. ہی مسٹ بی پوزیس دی پاور آف ریٹینشن. کیونکہ وہ جو نیریٹر ہے اس کا دماغ کمزور نہ ہو، اس کا ذہن اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہو کہ میں نے کہاں پر کس کے سامنے یہ حدیث کسی سے سنا تھا. تو یہ اس کا جو ذہن کا جو پاور ہے، طاقت ہے، وہ کم نہ ہو. ہی مسٹ بی اے گڈ مورل کریکٹر اینڈ کلین کنڈکٹ. کہ وہ آدمی جو ہے وہ جو نیریٹر ہے اس کا کردار معاشرے میں بالکل ٹھیک ہو، وہ ایک اچھے اخلاق والے اور اچھے کردار والا شخص ہو. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں لیگل سٹیٹس آف ٹریڈیشن. اس ٹاپک میں ہم صرف یہی کہیں گے کہ قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے تو اس میں تو زندگی کے تمام پہلو کے بارے میں معلومات موجود ہے. تو یہ سننا کس کے لیے کہ اس کا کیا فائدہ، تو ہم یہاں پر اس فائدے کی بات کریں گے. دی میننگ آف قرآن از جنرل اینڈ سننا میک اٹ اسپیسیفک. کہ قرآن مجید کے جو احکامات تھے اور جو معنی ہے یا احکامات تھے وہ جنرل ہے اور سننا نے اس کو خاص بنا دیا ہے. کس طرح خاص بنا دیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دے. تو نماز کس طرح پڑھا جائے اور زکوٰۃ کون دے گا؟ ہر کوئی غریب امیر جو ہے دونوں یہ زکوٰۃ دیں گے. تو اس کو سننا نے اسپیسیفک کیا کہ نہیں فلاں جس کے پاس اتنا مال ہو تو وہ زکوٰۃ دے گا اور جس کے پاس نہیں ہو، اتنے سے کم ہو، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. دوسرا دی سنہ میں ایڈ سپلیمنٹ دی لیگل پروویژنز آف دی ہولی قرآن. کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہے اس کے ساتھ سنہ نے ایڈیشن کیا ہے. ایڈیشن کس طرح کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ دو بہنوں سے اکٹھے شادی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر محمد رسول اللہ نے کچھ ایڈیشن کیا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا ایڈیشن کیا ہے کہ آپ اپنی خالہ سے بھی جو ہے نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح قرآن مجید کے بہت سے احکامات کے ساتھ سنہ نے ایڈیشن کیا ہے. تو سننا اس لیے ضروری ہے. تھرڈ نمبر دی سنہ میک سرٹین ایکسیپشن ٹو دی جنرل رول آف قرآن. قرآن مجید کے چند احکامات کے ساتھ سنہ نے ایکسیپشن دیا ہے. ایکسیپشن کس طرح دیا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جو چوری کرتا ہے خواہ وہ مرد و عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو کیا جب نارمل حالات نہ ہو کہ جس کا اس علاقے میں اگر قحط آیا ہو تو اس حالت میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں، اس کا ہاتھ کاٹ نہیں دیا جائے گا. محمد رسول اللہ نے کچھ ایکسیپشن دیے ہیں. فورتھ نمبر دی سنہ از انٹرپریٹیشن آف قرآن. قرآن مجید کا تشریح ہے یہ سنہ نے قرآن مجید کی تشریح کی ہے. اور لاسٹ نمبر پر جو آتا ہے دی ایبسولوٹ ڈکلیریشن آف قرآن از کوالیفائڈ بائی سنہ. کہ قرآن مجید میں جو احکامات ہے اس کو سنہ نے کوالیفائڈ کیا ہے. کوالیفائڈ اس طرح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے نارمل حالت میں تو قرآن کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دے.
لیکن سننا کہتا ہے کہ اگر حالات نارمل نہیں ہو، سرکمسٹانسز کو دیتے، اگر حالات نارمل نہیں ہو اور یہ چوری کسی بچے نے کی ہو یا کوئی جو ہے لونیٹک نے کی ہو، ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن نے کی ہو، تو اس کا ہارٹ کارڈ نہیں دیا جائے، کوئی اور سزا دیا جائے گا یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس طرح یہ سننا کے فائدے تھے، لیگل سٹیٹس آف ٹریڈیشن تھے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.